دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کے بچے نے کویسچن کیا کہ اسے ابھی شرعی احکام پتہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ لڑکا جو ہے وہ کم از کم اس کی بلوغت کی عمر 12 سال ہے۔ 12 سال کے بعد اگر احتلام ہو جاتا ہے تو وہ بالغ ہوگا۔ 12 سے 15 سال کے درمیان احتلام وغیرہ نہیں ہوا تو 15 سال کے بعد پھر شرعی لحاظ سے بلوغت کا حکم ہوتا ہے، وہ ایڈلٹ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ملکی قانون یا ورلڈ وائڈ قانون کے مطابق 18 ایئرز اولڈ جو ہے وہ ایڈلٹ کہلاتا ہے، یعنی 18 سال کا، لیکن ہمارے شرعی لحاظ سے 15 سال، اور لڑکے میں اس کی کم از کم مدت 12 سال۔ سمجھانے یہ مقصود ہے کہ 12 سال کے بعد نماز فرض ہوگی، لیکن آپ کے نبی تو فرما رہے ہیں 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ اس کا مطلب ہے مزاج رسول یہ ہے کہ جو چیز عنقریب فرض ہونے والی ہے پہلے سے ہی اس کا عادی بناؤ، اور یقینی سی بات ہے جب آپ کہیں گے بیٹا نماز پڑھو تو نماز کی آپ کو چیزیں بھی سکھانی ہوں گی، اس کو وضو سکھانا ہوگا، کپڑے پاک کرنا، نماز کی تکبیر لگانا، نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، سنن، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، یہ سب آپ کو سکھانا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ 10 سال کی عمر تک، یعنی جب 11ویں سال میں لگے تو اس سے پہلے اسے تمام چیزیں آ جانی چاہیے۔ لیکن چونکہ اکثر والدین ایسا نہیں کرتے ہیں تو بچے بیچارے مسجد میں جاتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، کوئی یوں تکبیر لگا رہا ہے، کوئی یوں لگا رہا ہے، کوئی یوں دیکھ کے لگا رہا ہے، کوئی کسی نے یوں کر کے یوں باندھ لیا، کسی نے یوں کر کے چھوڑ کے ہاتھ باندھا، کسی نے یوں کیا پھر یہ کر کے ہاتھ باندھا۔ اب بچہ کنفیوز ہوتا ہے کہ ان میں سے سنت کے مطابق طریقہ کیا ہے۔ یہی آپ کے بچے کے ساتھ معاملہ ہوا کہ اس کو چاہیے تھا کہ اگر امام صاحب نے سٹارٹ کر بھی لیا، ایک رکعت فرض کے لیے نکل گئی تو وہ ساتھ شامل ہو کے نیت کرتا اور امام کے ساتھ کنٹینیو رکھتا، اور بعد میں اپنی ایک رکعت علیحدہ پڑھتا، لیکن بچے کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں تمام والدین سے کہ بچوں کو کورسز کروائیں، قریب کوئی اچھے عالم صاحب ہیں، اور مسجد کی کمیٹی بھی کاش ان کو راضی کرے کہ جی بچوں کے لیے کورسز جیسے ابھی سمر ویکیشنز آئیں گی، اس میں 2 مہینے 1 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، کورسز رکھنے چاہیے۔ اور اگر کوئی اطراف میں آپ کو ایسا نظر نہ آئے تو میرا نمبر لے لیں، میں آپ کو گائیڈ لائن دے دوں گا، لیکن بچوں کو دین سکھائیں، یہ نہ کریں کہ مسجد جائے گا خود سیکھ لے گا۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ تو نہیں ہوتا۔ جب آپ اسکول بھیجتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں اسکول میں جائے گا خود سیکھ لے گا، نہیں، آپ پورا معلوم کرتے ہیں، پھر ٹیوشن سینٹر بھیجتے ہیں یا کسی ٹیوٹر کو گھر میں بلاتے ہیں، بھاری فیسیں دیتے ہیں اور معلوم کرتے رہتے ہیں تاکہ دنیا کے معاملے میں ہمارا بچہ دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائے، لیکن دین کے معاملے میں خود ہی سیکھ لے گا۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ دین سب سے امپورٹنٹ ہے۔ میدان معاشر میں آپ کے بچے کی ڈگریاں، اس کی طاقت، اس کا حسن و جمال، اس کا ذہین ہونا، اس کا باہر کا ویزا حاصل کر لینا کام نہیں آئے گا، دین کام آئے گا، اچھی طرح یاد رکھیں، اس لیے اس پہ توجہ کیجئے۔ اب یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کے شوہر شاید بیمار ہیں، تو جو فیملی ممبرز تھے انہوں نے کچھ ان کی مالی امداد کی، تو انہوں نے وہ پیسہ رکھ لیا تاکہ سمر ویکیشنز میں جو بچوں کی فیسز ہوتی ہیں وہ میں پے کر سکوں۔ اب وہ کوئی مسجد میں یا کہیں شاید اعلان ہوا کہ سولر سسٹم لگانا ہے، تو انہوں نے پھر یہ مانگے ہیں پیسے، تو کیا یہ فیس ان کو دے سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو پیسے کے علاوہ چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے مکان ہے، زمین، ان کو وقف کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بعین ہی ان کو اللہ کے لیے دے دینا، اس کو ایسے رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پیسہ جو ہے یہ چونکہ وقف نہیں ہو سکتا، کیونکہ وقف میں جو چیز ہے اس کو بعین ہی رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ پیسہ آپ جب تک اس کو فنا نہیں کریں گے آپ کو نفع نہیں دے گا۔ اس میں وقف نہیں ہوتا، تخصیص ہوتی ہے کہ پیسے کو کسی خاص مقصد کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، تو بس یہ اسی مقصد میں یوز ہو۔